کیسا لگے گا آپ کو کہ اگر واش روم سے کوئی بندہ نکل رہا اور گیلے ہاتھ ہاتھ سے پلا لے تو بچیوں کو نہیں پتا ہوتا، جب پہلی بار ان کو پیریڈز ہوتے ہیں انہیں نہیں معلوم ہوتا. آپ نے اپنے فیس پہ توجہ دی، اسکن پہ توجہ دی، بالوں پہ توجہ دی اور آپ اچھے کپڑے بھی پہنتے تو آپ کو اپنا آپ بھی اچھا لگ رہا ہوتا ہے، آپ کانفیڈنٹ بھی فیل کر رہے ہو کہ اگر ہماری بہن 7 دن روزے نہیں رکھ رہی تو اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے. کوئی بھی گھر صحت مند اس وقت ہو سکتا ہے جب اس کو چلانے والی صحت مند ہو، اور صحت کا تعلق صاف ستھرے ماحول اور صاف ستھری عورت سے ہے. تو ہم اس پہ بات کریں گے کون کون سے ایسے فیکٹر ہیں جو صحت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور عورت کی صحت کے لیے کیا کیا ضروری ہے. کہا جاتا ہے کہ عورت صحت مند تو گھر صحت مند، یہ کتنا صحیح ہے؟ یہ بالکل 100% بالکل ٹھیک بات ہے، کیونکہ ہمارے جو خاندانی نظام ہے وہ عورتوں کے سر پر ہی چلتا ہے. اور اگر عورت اپنی ہائیجین کا خیال رکھے گی تو ظاہر ہے اگر وہ صفائی ستھرائی کا خیال رکھ رہی ہے تو اس کی جو فیملی ممبرز ہیں وہ بھی صحت مند ہوں گے. اگر وہ ان چیزوں کا خیال نہیں کرتی، آبویسلی اس کے بچے یا اس سے جڑے جو بھی فیملی ممبرز ہیں وہ بھی اس طرح سے صحت مند نہیں ہوں گے. تو یہ بات آپ کی بالکل درست ہے. آپ کیا کہتی ہیں عائشہ جی، ایسے کون سے فیکٹرز ہیں جن کے ساتھ عورت کی صحت کا تعلق ہے؟ اصل میں بات آ جاتی ہے پھر آپ کی تربیت کی، آپ کی ٹریننگ کی، جو آپ کو ہر بیٹی کو ماں سکھاتی ہیں. تو اس میں بنیادی چیز یہی ہوتی ہے کہ ہر چیز کا خیال رکھتے ہیں، ہر چیز نیٹ کلین ہو، کوئی گن نہ ہو. بچے ظاہر ہے جب پڑھے ہوتے ہیں بچے تو کافی زیادہ میس ہوتا ہے گھر میں. تو ضرورت ہے کہ وہ شروع سے تربیت میں بتایا جائے، سکھایا جائے، تو پھر بچے بھی آرگنائز رہیں گے. ہے تو ضروری بات، لیکن کوئی کرتا ہے کوئی نہیں کرتا. ذہانت سے بڑے ہو جاتے ہیں اور پھر وہ اس چیز کا خیال نہیں کرتے تو پھر سب سے زیادہ وہ گھر کی عورت رو رہی ہوتی کیونکہ وہ بچے اس وقت بات سننے ہیں نا چاہیے. ہاں شامت آئی ہوتی ہے نا، پھر یوں 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 چیزیں ٹھیک کر لو، فوراً یہ کام کر لیں وہ کر لیں. عورت کتنی صفائی ستھرائی کا خیال رکھتی ہے اگر آپ نے دیکھا ہو تو میں نے اپنی امی اور نانی سے یہ سنا ہوا کہ ان کے ٹائم پہ جب وہ رشتہ دیکھنے کہیں جاتے تھے نا تو وہ بہانے سے کسی کے مطلب کسی واش روم چلے گئے اور یار یہ کچن کو نظر ماری، وہاں سے وہ دیکھتے تھے کہ اس گھر کی جو خواتین ہیں وہ کتنی سلیقہ شعر ہیں یہ نہیں. ہاں وہاں سے وہ دیکھتے تھے کہ اس گھر کی جو خواتین ہیں وہ کتنی سلیقہ شعر ہیں، یا جس لڑکی کو ہم لے کر جا رہے ہیں اس کو کیا تربیت دی گئی ہے. تو ظاہر ہے یہ سب ہونی چاہیے. بالکل. اور آپ کی ذات بھی صاف ستھری خود ہو آپ لوگ تو وہ نظر آ رہا. جب آپ خود پہ تھوڑا سا توجہ دیتے ہیں نا، جیسے آپ نے اپنے فیس پہ توجہ دی، اسکن پہ توجہ دی، بالوں پہ توجہ دی اور آپ اچھے کپڑے بھی پہنتے تو آپ کو اپنا آپ بھی اچھا لگ رہا ہوتا ہے، آپ کانفیڈنٹ بھی فیل کر رہے ہوتے ہیں. جیسے میں کسی کے گھر مہمان لی تو وہ میرے سامنے اپنے کچن سے نکل کر ڈرائنگ تک ٹرالی لا رہی، وہ ٹرالی میں سے ایک سپون گر دیا نیچے اور انہوں نے سپون اٹھایا اور اس کو اٹھا کے ٹرالی میں رکھ دیا. تو وہ پھر اس کے بعد سے لے کے آج تک 10-12 سال ہو گئے اس بات کو، میرے ذہن میں وہ آنٹی کا امیج یہی ہے کہ انہوں نے گندی کھلایا. اور کچھ لوگ فروٹس بھی ایسے کاٹ رہے ہوتے ہیں، اگر آم کاٹ رہے ہیں تو ان کے ہاتھوں سے وہ نظر آ رہا ہوتا ہے، پھر نہ کھانا کھانے کا وہاں پہ دن کرتا ہے نہ آپ کو. اور میں نے ایک چیز جو دیکھی ہے وہ بہت اریٹیٹ کرتی ہے مجھے، میں بھی آپ کو بھی کرتی ہوں. جب کھانا کھا رہے ہو تو میں نوٹس کرتی ہوں میرے ساتھ بھی لوگ کھانا کھا رہے ہیں نا، ان کے ہاتھ میں مطلب وہ گھی سارا لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور اس طرح کی چیزیں بڑی اریٹیٹ کرتی ہیں. مطلب یہ بھی ہاں تھوڑی سی تو ہونی چاہیے. یہ ساری چیزیں صفائی ستھرائی نہیں آتی اور یہ گھر سے ہی آتی ہے، یہ نہیں کہ یہاں پہ جا کے تھوڑی دیر کے لیے اڈاپٹ کرنا. ہاں ماؤں کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو بھی اس طرح سے سمجھائیں. ظاہر ہے کہ مائیں بچوں کو سمجھائیں گی تو ان کو سمجھ آئے گی. بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو بچے کر رہے تو ان کو ماں باپ نے نہیں بتایا ہوتا کہ آپ کو نہیں کرنی چاہیے، وہ کر رہے ہوتے ہیں. وہی کہتے ہیں کہ پہلی 10 گائی ماں کی گول ہے، تو بچوں بھی کسیوں کو بتانا جو پہلی درس کا عورت ہے اور عورت کو ہی پہلے چاہیے کہ نہیں، عورت کے ساتھ ساتھ وہ جو مرد ہے گھر کا وہ بھی بتا سکتا ہے. وہ عورت ہی کرے گی کیونکہ عورت کو بھی دیکھیں، کیونکہ مرد کی پرورش بھی تو اس کی ماں نے کی ہے، عورت نے کی ہے. ٹھیک ہے نا، یہ تو سب کے لیے آ جاتا ہے، مرد کے لیے بھی بچوں کے لیے بھی. سے پہلے اسکولوں میں بھی آپ کو ایکسٹرا مارکس ملتے تھے صفائی کے، کہ اگر آپ صاف ستھرا یونیفارم آپ نے پہنا چیک ہوتا تھا. کیسا لگے گا آپ کو کہ اگر واش روم سے کوئی بندہ نکل رہا اور گیلے ہاتھ سے پلا لے تو وہ آگے ہاتھ میں رہے گا، پھر پریشان ہو جائیں گے. ہاں نہیں اسے کہیں گے جناب پہلے آپ خشک کر کے آئیے تولیے سے، تو اس کے بعد بات کرتے ہیں ہم. تو کسی طرح منہ پہ بات کرتے خاص رہتے ہیں. دیکھیے یہ جو صفائی ستھرائی اور مینرزم نا، یہ ساتھ ساتھ چلتے.
بات وہی پہ آتی ہے. اگر کوئی بچی ہے, میں مثال دے رہی ہوں, چھوٹی بچی کو اگر آپ تہذیب سکھائیں گے نا کہ کس طرح میز پہ بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں, کیا کیا آپ نے کرنا ہے, اس کے بعد آپ دیکھیں گے اس کی روٹین میں ایک تبدیلی آ جائے گی. اور اسی طرح اگر بچیوں کو, ظاہر ہے سب بچوں نے بڑا ہونا ہوتا ہے, تو بچیوں کو نہیں پتا ہوتا, جب پہلی بار ان کو پیریڈز ہوتے ہیں انہیں نہیں معلوم ہوتا, کیونکہ گھر میں کسی نے بتایا نہیں ہوتا, بات ہی نہیں کی ہوتی. ہم نے فوراً ہی, وہ ٹیبو ہے ہمارا, یہ اس پہ بات نہیں کرنی, اس پہ نہیں کرنی, یہ نہیں کرنا, وہ نہیں کرنا, اسے ہم بتانا نہیں ہے, بالکل بتانا نہیں ہے. تو اس کو پہلے تو خود ماں کو چاہیے کہ اس کو جب وقت آئے تو اس وقت بتائے, پہلے بتائے. ہمارے وقت میں تو ٹیلی ویژن پر سینیٹری پیڈز کا ایڈ نہیں آتا تھا, وہ بھی آتا, اور ایوری بڈی نوز دیٹ. یہ تو مطلب ایک لازم چیز ہے, آپ نیچرل چیز ہے, آپ اس کو ایکسیپٹ کریں ایز اٹ از. لیکن اس کے بارے میں لوگ بس جیسے کہ ہاں نہیں, بات ہی نہیں کرنی, بات ہی نہیں کرنی, نہیں بالکل نہیں کرنی. اتنا ہی آپ اس کو کمپلیکس میں ڈال دیتے کہ یہ ٹائم اور ان چیزوں میں اپنے باہر نہیں جانا ہے, یہ کھانا ہے, وہ کرنا ہے, کافی چیزیں آپ خود ہی اپنی بیٹی کے لیے مشکل کریں. کانفیڈنس ہی اس کو نہیں دیا جاتا نا, تو وہ کیا کرے گی بچی آگے, کنفیوز ہوگی. ہاں اور اس میں بھی صفائی کا خاص خیال رکھنا چاہیے. ڈیفینیٹلی صفائی تو پہلی چیز ہے, لیکن بات وہ یہ کہ تربیت ہم نے ہی کرنی ہے, تو جب ہم نہیں ٹھیک سے کریں گے بعد میں مسائل بھی ہوں گے. جس طرح جب عورت ماں بنتی ہے تو وہ بڑا مشکل سارا مرحلہ ہے 9 ماہ کا, مختلف چیزوں سے, لیکن اس میں بھی اگر وہ اپنی کیئر کرتی ہے, خیال رکھتی ہے, تو پھر وہی چیزیں آپ یہی سمجھیں کہ بچے میں بھی منتقل ہوتی جاتی ہیں نیچرلی. جو آپ کا مزاج ہوگا, جو آپ میں اچھی چیزیں ہوں گی, تو وہی کرنی چاہیے. اور وہی پیرنٹس کو اویئرنیس دینی چاہیے چیزوں سے. اچھا اسپرم ڈسکس ایک چیز دیکھی ہوگی کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے اس وقت لڑکیوں نے اگر روزے نہیں رکھنے ہوتے تو بھائی ہی بہنوں سے پوچھ رہے تھے ہاں ایسا نہیں رکھتی. لڑکیوں کے ساتھ ساتھ لڑکوں کو بھی تھوڑا سا اس حوالے سے شعور ہونا چاہیے کہ اگر ہماری بہن 7 دن روزے نہیں رکھ رہی تو اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے. تو تم بچیوں کو آپ کیا کہتی ہیں کس ایج سے بتانا چاہیے ان سب چیزوں کے بارے میں؟ میرے خیال سے بچوں کو جب آپ کو خود ریئلائز ہو کہ اب ہماری بچی پہ یہ ٹائم آنے والا ہے تو اس کو پہلے سے بتا دینا چاہیے. یہ بہت ضروری ہے کیونکہ وہ اسکول لائف ہوتی ہے اس کی, اسکول میں جانا ہے, یہ سچویشن کب اس کو آ جائے, کیا پرابلم آ جائے, نہیں پتہ چلتا اس بات کا. تو آپ اپنی بچوں کو پہلے سے بتا دو گے تو وہ بہتر یہ ہے کہ وہ پریپیئر رہیں گی, سائنس مذاق نہیں بنے گی. جی ایسا ہی ہے. بہت سارے مسائل اسی وجہ سے ہوتے ہیں جب ہم اپنے بچوں کو اس چیز کے گزرے کس ٹائم سے تو ہمیں بڑی پرابلم فیس کرنی پڑی ہے کیونکہ ہمیں نالج نہیں تھا, ہمیں پتہ نہیں تھا اس ٹائم, ہماری مائیں نہیں تھی. لیکن آج کے دور میں پتہ ہونا چاہیے بچوں کو. ہاں بچوں کو نہیں رکھا ہوتا سم ٹائمز, اس حوالے سے بالکل ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا. تو جب ان کے ساتھ یہ چیز ہوتی ہے تو گھبرا جاتی ہیں. تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. یہ ان کو ہمیشہ یاد رہ جاتی ہے کہ ہاں یہ ایسا گیا تھا, جو یہ تھا چھپایا گیا, اور پھر اسی جب وہ سائنس سے گزرتے وہ اسی ٹراما سے گزر گئی. یہ ہونا یہ چاہیے کہ اسکول کی ٹیچرز کو بھی چاہیے کہ وہ اسٹوڈنٹ کو, بچوں کو یہ بتائیں. 5-6 کلاس میں ہو جاتی ہے پرابلم, 5-6-7 کلاس میں تو ٹیچرز کو چاہیے. نہیں, آپ پرابلم مت کہیے, اس پر میں احتجاج کر رہی ہوں. ایک نیچرل پروسیس ہے, تو پرابلم نہیں, ایک قدرتی چیز ہے, اللہ تعالیٰ نے عورت کو بنایا اس طرح ہے, اسی سے امیر یقلیں بنتی ہیں. تو اس کو ہم نے یہی بتانا, یہ پرابلم نہیں, نارمل چیز ہے بیٹا, ٹیک اٹ ایزی.